ترجمہ پڑھا تھا. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ زلزال کا ترجمہ پڑھا تھا. تو بتایا گیا تھا، میں نے بتایا تھا زلزال یا زلزلہ کے معنی ہے بھونچال کی. زلزال یا زلزال جو زلزلہ کی جمع ہے اس کے معنی بھونچال کے. اس کے معنی بھونچال کے. جب زمین ہلتی ہے زلزلہ آتا ہے، اسی کا نام ہے اردو میں بھونچال. اسی طرح یہاں بتایا گیا تب آخرت الارض اثقالها. اثقالها میں یہ ثقل کی جمع ہے جس کے معنی بوجھ کے. اب زمین کا بوجھ کیا ہے؟ بتایا تھا کہ زمین کے بوجھ جو ہے انسان ہے. زمین کے بوجھ جو ہے جتنے انسان زمین میں دفن ہیں وہ کیا ہے؟ زمین کے بوجھ ہیں. اسی طرح ایک لفظ آیا تھا اشتاتن. تو اشتاتن یہ شتن کی جمع تھی جس کے معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے، ٹولیاں ٹولیاں، ٹکڑے ٹکڑے، ٹولیاں ٹولیاں. اسی طرح یہاں لفظ آیا تھا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. تو ذرتن مطلب یہ ہے، ذرتن بولتے ہیں رائی کا دانہ، یا ذرتن بولتے ہیں چیونٹی. رائی کا دانہ یا چیونٹی یعنی معمولی چیز. اسی لیے بعض نے کہا کہ ذرتن سے مراد سوراخ سے آنے والی سورج کے شعاعوں میں اڑنے والے جو گرد و غبار نظر آتے ہیں وہی جو ہے ذرہ ذرہ ہے. جب سورج کی روشنی کسی سوراخ سے گھر میں آتی ہے تو اس سوراخ کی روشنی میں جب آپ دیکھیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ اس میں کوئی چیز اڑ رہی ہے. ذرات غبار میں یہ اس میں نظر آئیں گے. تو کہا اسی یہی مراد کیا ہے؟ ذرات سے. امام مقاتل رحمہ اللہ علیہ نے اس سورہ کے حوالے سے بیان کیا کہ یہ سورہ ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص سائل کو تھوڑا صدقہ دینے میں تعامل کرتا تھا. تھوڑا صدقہ. یہ ابلیس شیطان ہے. مقاتل کہتے ہیں کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں، یہ سورت دو آدمیوں کے بارے میں نازل. ایک شخص وہ تھا کہ جو مانگنے والے کو تھوڑا صدقہ دیکھنے میں اچھا نہیں سمجھتا تھا. کہیں تھوڑا صدقہ دے، معمولی صدقہ دے، معمولی صدقہ دے، وہ اچھا خیال نہیں کرتا تھا کہ چھوٹا صدقہ نہیں دینا. تو اسے ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے، 5 روپیہ ہے، 4 روپیہ ہے، 2 روپیہ ہے، تو ہم سمجھتے اتنا حقیر کیوں دیں، اتنا نہیں دینا چاہیے، ہمیں زیادہ دینا چاہیے، زیادہ دینا چاہیے. جبکہ ایسا نہیں ہے. اللہ نے جتنی وسعت دی، جتنا ہمارے پاس موجود ہے اس حساب سے ہم اس کو دے دیں، اس حساب سے ہم اس کو کیا کریں؟ دے دیں. آج کے زمانے میں مانگنے والے بھی کمرشیل ہو گئے. وہ بھی جو ہے 5 روپے 10 روپے سے کم لیتے نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں ہی خود یہی ایک آدمی مانگ رہا تھا، میں نے اس کو 4 روپے نہ دینا تھا، اس نے لینے سے انکار کر دیا. کہا 5 روپیہ دو، 5 روپیہ. کیا کہا؟ 5 روپیہ دو، 5 روپیہ. تو یہ مقاتل کہتے ہیں کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں سورت نازل ہوئی. ایک وہ آدمی جو تھوڑا سا صدقہ دیکھنے میں تعامل کرتا تھا، یا تھوڑا سا صدقہ دینے کو ناپسند کرتا تھا. تھوڑا صدقہ دینے کو، معمولی صدقہ دینے کو کیا ہے؟ ناپسند کرتا تھا. تو قرآن نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر انسان نے رائی کے برابر معمولی سی بھی نیکی کی ہوگی تو اس کا اجر و ثواب وہ قیامت کے دن پائے گا. اس لیے انسان کو جو ہے چھوٹی یا بڑی نیکی ہو، کرنے میں کچھ بھی حرج محسوس نہیں کرنا. چھوٹی یا بڑی کوئی بھی نیکی ہو، کرنے میں حرج محسوس نہیں کرنا چاہیے.
जितना अल्लाह ताला ने मुयस्सर दिया उतना करने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि रब को कौन सी नेकी पसंद आ जाए जिसकी बुनियाद पर अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें बख्श दे, जन्नत में दाखिल कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो एक आदमी वो हुआ जो थोड़ा सा सदका देने में ना देने को ना पसंद करता था, तो उसके बारे में कहा गया फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह। और दूसरा वो शख्स था जो छोटा गुनाह करने में खौफ महसूस नहीं करता था। जो दूसरा शख्स वो था जो चाहे छोटा गुनाह मामूली गुनाह करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता था, और ये नहीं समझता था कि ये गुनाह है, यानी उसको गुनाह नहीं समझता, उसको गुनाह नहीं समझता था। तो गुनाह ना समझने की वजह से उसके मुतालिक कहा गया वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह, कि अगर किसी ने राय के बराबर भी गुनाह का काम किया होगा तो भी उसे देख ले, यानी राय के बराबर नेकी की होगी उसका अजर और सवाब उसे मिलेगा, राय के बराबर इंसान ने गुनाह किया होगा तो उसका उसकी सजा और उसका इक़ाब उसे भुगतना पड़ेगा। कोई भी सजा से या कोई भी बदले से खाली नहीं रहेगा, सबको उसके नेकियों का बदला मिल के रहेगा, सबको उसकी नेकियों का बदला मिल के रहेगा। तो हम जो है सूरह जिलजाल का तर्जुमा दो फिर से सुन लेते हैं। इदा जुलजिलतिल अर्ज़ जिलजालहा, जब जमीन खूब जोर से हिला दी जाएगी। इदा जुलजिलतिल अर्ज़, जब जमीन हिला दी जाएगी, जिलजालहा, उसका हिलाया जाना, यानी जब जमीन पूरी तरह खूब जोर से हिला दी जाएगी। वाखरजतिल अर्ज़ अस्क़ालहा, और जमीन निकाल देगी अपने बोझ। तो यहाँ बोझ से मुराद जमीन में जितने इंसान दफन है वो जमीन का बोझ है, जमीन में जितने इंसान दफन है वो उसके क्या है, बोझ हैं, जमीन के बोझ हैं। फिर कहा वक़ाल अल इंसान माला, वक़ाल अल इंसान मालहा, इंसान कहेगा उसे क्या हो गया है, इंसान कहेगा उसे क्या हो गया है, यानी इंसान कहेगा क्यों इस तरह का मामला, अपने खजाने क्यों बाहर निकाल रही है, हैरत तो इस्तेजाब के हालत में ऐसा कहेगा। यौमइदिन तुहद्दिसु अखबारहा, उस दिन वो बयान कर देगी अपनी खबरों को, यानी उस दिन जमीन अपनी खबरों को बयान कर देगी। उस दिन अपने उस जमीन की खबरें क्या होगी, जमीन जो है अपनी खबरें बयान कर देगी। तो जमीन की खबरें क्या होगी, मैंने बताया था, साहबा ने अर्ज किया क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जमीन की खबरें क्या हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जमीन की खबरें क्या हैं। साहबा ने जवाब दिया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया उसकी खबरें यह है कि जिस बंदे ने या जिस बंदी ने जमीन की पुष्ट पर, यानी जमीन के ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी गवाही देगी, जमीन के ऊपर जो कुछ किया होगा उसकी जमीन क्या करेगी, गवाही देगी, और कहेगी फला फला शख्स ने फला फला अमल फला फला दिन में किया हो था, जमीन गवाही देगी। जैसे हमारे आज़ा क़यामत के दिन हमारे खिलाफ, हमारे जिस्मानी आज़ा क़यामत के दिन हमारे खिलाफ क्या करेंगे, गवाही दे गवाही देंगे। हमारा हाथ गवाही देगा, हमारा पैर गवाही देगा, हमारा पेट गवाही देगा, हमारा पूरा जिस्म हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारे खिलाफ गवाही देगा, हमारी आंख हमारे खिलाफ गवाही देगी, हमारा कान हमारे खिलाफ गवाही देगा, यानी तमाम हमारे जिस्मानी आज़ा जिनको लज्जत के लिए, जिनको सुरूर पहुंचाने के लिए, जिनको तस्कीन देने के लिए हम क्या करते हैं, दुनिया के अंदर बुराइयां करते हैं, गुनाह के काम करते हैं, वो तमाम के तमाम हमारी जिस्मानी आज़ा क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाह देंगे, हमारे दुश्मन हो जाएंगे।
تو یہاں بتلایا ہے یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ زمین کی خبریں کیا ہیں، زمین کی خبریں کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے معمولات کے مطابق کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتلایا اس کی خبریں یہ ہیں کہ زمین پر چلتے ہوئے انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، انسان پر نے زمین پر چلتے ہوئے، زمین پر زندہ رہتے ہوئے جو کچھ کیا ہوگا، وہ زمین اس کے خلاف گواہی دے گی اور کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا ہوگا، یعنی ہم ہمارا نام لے کر کے کہے گی اس آدمی نے فلاں دن فلاں جگہ فلاں کام کیا تھا، فلاں برائی کی تھی، فلاں نیکی کا کام کیا تھا۔ تو گویا کہ تمام زمین، تمام ہمارے اعضاء قیامت کے دن یا تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے یا تو ہماری موافقت میں گواہی دیں گے، یا تو ہماری موافقت میں گواہی دیں گے، ہماری تائید میں گواہی دیں گے، یا تو ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو یہی زمین کی خبر ہے۔ تو کہا ہے یومئذ تحدث اخبارها، کہ اس دن زمین اپنی خبروں کو بیان کر دے گی، اور زمین جو اپنی خبروں کو بیان کر دے گی اس کی وجہ کیا ہوگی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ، اس سبب ہوگا کہ تیرے رب نے اسے اس کا حکم دیا ہوگا۔ بِأَنَّ رَبَّكَ، اس سبب کہ بے شک تیرے رب نے اوحا لہا، اس کی جانب وحی کی ہوگی، اس کو حکم دیا ہوگا۔ یا اوحا لہا جو ہے یہاں معنی حکم کے ہے، یعنی اس سبب ہوگا کہ تیرے رب نے بِأَنَّ رَبَّكَ اوحا لہا، یہ اس سبب ہوگا، با سبب کے لیے ہے، با سبب کے لیے ہے، اس سبب کہ بے شک تیرے رب نے اوحا لہا، اس کو وحی کیا ہوگا، یعنی اس کو حکم دیا ہوگا، یعنی زمین کو رب حکم دے گا تو زمین کو رب حکم دے گا تو زمین پوری خبریں اپنی تمام کے جو اس کے اندر ہیں بیان کر دیں گی، تمام خبریں کیا کریں گے؟ بیان کر دیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، کہہ رہے ہیں اس دن یصدر الناس، صدرہ یصدر یا صدرہ کے معنی صادر ہونا ہے، لیکن یہاں صدرہ کے معنی رجع کے، لوٹنے کے ہیں، صدرہ کے معنی لوٹنے کے ہیں۔ اشتات، اس دن جو ہے اس دن لوگ لوٹیں گے، اس دن لوگ لوٹیں گے مختلف جماعتیں بن کر۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں لوٹیں گے، مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے۔ یومئذ یصدر الناس، اس دن لوگ مختلف جماعتیں اور ٹولیاں ہو کر لوٹیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال کیا کیے جائیں؟ دکھائے جائیں، یعنی مختلف گروہ ٹولیوں میں اپنے اعمال کا مشاہدہ کرنے کے لیے، اپنے رزلٹ کو دیکھنے کے لیے لوگ لوٹیں گے۔ کال یہ اس سبب ہوگا کہ تیرے رب نے اسے وحی کیا ہوگا۔ اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر لوٹیں گے، اس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر مختلف جماعتوں میں بٹ کر لوٹیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں، تاکہ انہیں ان کے اعمال کیا کیے جائیں؟ دکھائے جائیں۔ تو زمین جو خبریں بیان کرے گی اپنی، وہ خبر سے مراد کیا ہے؟ انسان کو ان کے نام اعمال کا دیا جانا۔ فمن یعمل کیا ہے وہاں، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فیقول یا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، بہرحال وہ انسان جس کو اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا،
کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھو. فاما من اوتیا کتاب بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوتا کتابیا. اور جس کو اس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ کاش کی مجھے کتاب دی ہی نہ گئی ہوتی. ولم ادری ما حسابیا. اور میں جانتا ہی نہیں کہ حساب کتاب کیا ہوتا. حساب و کتاب کیا ہوگا. تو انسان جو ہے اپنے نام اعمال کو لینے کے لیے اپنے دنیا کے اندر جو کمائی کیا ہوگا، جو نیکیاں کی ہوں گی، جو محنت کی ہوگی، اس کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہوگا، اس رزلٹ اور نتیجہ کو لینے کے لیے کیا کریں گے؟ قیامت کے دن لوٹیں گے. تو یہ اللہ فرما رہا ہے یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس دن لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر لوٹیں گے لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھایا جائے، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. بس جس شخص نے کیا ہوگا رائے کے برابر بھی عمل، رائے کے برابر بھی نیکی، خیرا یرا وہ اسے دیکھ لے گا. خیر مانے نیکی، خیر مانے نیکی، بھلائی، اچھائی. ومن يعمل مثقال، اور جس نے کیا ہوگا؟ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی. ومن يعمل مثقال، جس نے کیا ہوگا رائے کے برابر بھی نیکی، یراہ وہ اسے دیکھ لے گا. یعنی اس کے نام اعمال میں وہ درج ہوگا، اس کے نام اعمال میں وہ درج ہوگا کہ تم کو جو یہ پوزیشن ملی ہوئی ہے، پوزیشن ملی ہوئی ہے، تم کو دائیں ہاتھ میں جو نام اعمال تمہیں دیا جا رہا ہے یہ اس وجہ سے دیا رہا ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ میں اس کا نام اعمال دیا جائے گا اس کو بھی بتایا جائے گا کہ تم کو جو بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے. تو کہا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، کہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی ہوگی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور دیکھے گا تو اسے خوش ہوگا. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. وہ کہے گا مجھے یقین تھا، انی ظننت کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب و کتاب کو پانے والا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اپنے حساب و کتاب کی جانب لوٹنے والا ہوں. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. تو وہ جو ہے خوشبخت، اچھی، بہترین زندگی میں ہوگا، بہترین زندگی جیے گا. تو وہ نام اعمال پا کے خوش ہوگا. جیسے جو بچہ پاس ہو جاتا ہے ممتاز نمبرات سے، اچھے نمبرات سے پاس ہوتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے پھرتا دیکھو میں کلاس میں پہلی پرسنٹیج میری ہے، پہلی پوزیشن ہماری ہے، بہت میرا نمبر بہت ہائی فائی ہے، دکھاتے ہوئے پھرتا ہے. تو ایسے ہی وہاں جب فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، جب لوگوں کو ان کے نام اعمال ان کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اگر انسان نے کہ نام اعمال اس کے دائیں آیت میں دیا جائے گا تو گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا. تو کامیاب جب ہو گیا تو وہ دکھائے گا لوگوں، لو دیکھو میرا حساب و کتاب، لو دیکھو میرا حساب و کتاب. مجھے یقین تھا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا، مجھے یقین تھا میرا حساب و کتاب ہونے والا. اس کا چہرہ تر و تازہ ہوگا، خوش و خرم ہوگا، اس کے چہرے سفید ہوں گے، خوبصورت ہوں گے، اور لوگوں کے سامنے اپنے نام اعمال کو لے کر کے دوڑ رہا. لیکن ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جس نے کیا ہوگا رائے کے ذرہ کے برابر بھی گناہ، نے کیا ہوگا رائے کے ذرہ کے برابر بھی معمولی سی نیکی، معمولی سی نیکی کی ہوگی، شرا یرا وہ اسے بھی دیکھ لے گا، وہ اسے بھی دیکھ لے گا. یعنی اگر انسان نے برائی کی ہے، انسان نے برائی اور گناہ کا کام کیا ہے، تو برائی اور گناہ کا کام اگر انسان نے کیا ہے تو وہ بھی اسے کیا کرے گا؟ دیکھ لے گا، وہ بھی اسے دیکھ لے گا. اور جب اس کو دیکھے گا تو کیا ہوگا؟ اس پر پشیماں ہوگا، نادم ہوگا، شرمندہ ہوگا، اپنا منہ چھپائے گا، اپنے نام اعمال کو چھپائے گا، اپنے رزلٹ کو چھپائے گا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا.
लोगों को दिखाएगा नहीं। लोगों का दिखाए, जैसे जो लोग फेल हो जाते हैं, पता चलता है रिजल्ट मिला, फाड़ के फेंक दिया, घर आए तो क्या हुआ, कहा मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। बाद में घर वालों ने जब पता लगाया तो पता चला कि फेल है, पता चला कि फेल है। लेकिन वहां जब स्कूल में मिला, मदरसे में मिला, तो फेल क्या कहिए फेंक दिया। जैसे अभी ऐसे ही एक मामला मेरे सामने आया, एक बच्ची के हवाले से। उसके घर वालों से जब मांगा गया कि भाई वो जो 8वीं तक अगर पढ़ी है, स्कूल मदरसे में पढ़ी है, तो उसका रिजल्ट लाओ, 8वीं तक का रिजल्ट लाओ, कि जो पढ़ी है, ताकि पता चले कि उसने पढ़ा है। जब कहा गया, तो घर वालों ने ये कहा कि वो रिजल्ट घर पे लाती ही नहीं थी बच्ची, वो रिजल्ट बच्ची घर पे लाती ही नहीं थी। अब जाहिर सी बात है, अब वालिदैन लापरवाह थे, घर वाले लापरवाह थे, जिसकी वजह से वो रिजल्ट नहीं लाती थी। तो पूछते जांचते भी नहीं थे, क्यों नहीं रिजल्ट लाई, क्या बात है, हम स्कूल में जाके नहीं पूछते थे क्यों ऐसा हो रहा है। तो पता चला कि रिजल्ट जो है किसी भी क्लास का लेके आती ही नहीं थी, वही फाड़ के फेंक आती। तो ऐसे ही जिनका नाम अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, उनकी पोजीशन ये होगी, वो अपने रिजल्ट को छिपाएंगे, दिखाएंगे नहीं, और मुंह छिपाते हुए फिरेंगे, मुंह छिपाते हुए फिरेंगे। तो कहा मैं अमल मिसकाल जर्रत शर्रन यरा, कि जिसने राय के बराबर भी नेकी की होगी उसे देख लेगा। यहाँ मैंने बताया कि राय के बहुत सारे लोगों ने माना बयान किया, कोई बात बयान किया कि चूंटी है, या कुछ के माना किया राई का दाना है, या बयान किया कि सूरज, सुराख से जो सूरज की शुआएं आती है उसमें जो जर्रात उड़ते हैं वो मुराद है। यानी कोई भी माना मुराद हो सकता है। और मैंने बताया कि ये जो सूरत है, मकातिल, इमाम मकातिल रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि ये दो आदमियों के बारे में नाजिल हुई है। एक वो आदमी जो साइल को थोड़ा सा सदका देखने में हर्ज महसूस करता था, अच्छा नहीं समझता था, और एक वो आदमी जो छोटा सा गुनाह करने में कोई हर्ज महसूस नहीं करता था। उसी सिलसिले में अल्लाह ने फरमाया कि फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो ये सूरत हो गई। कल इस सूरत को हम इंशाअल्लाह आप लोगों से सुनेंगे, तर्जुमा सुनेंगे, और जो हमने बताया है ये तमाम चीजें मालूमात लेंगे आपसे कि इसके माना क्या है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन।